سوپ۔ تو دوستو، بیوٹی سوپ ہو یا اینٹی بیکٹیریل سوپ ہو، پہلے بھی ان کی ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنس تھی، لیکن کرونا پھیلنے کے ساتھ ہی سینیٹائزر کے ساتھ ساتھ سوپ بھی ہماری زندگی کا اہم جز بن گئے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہاتھوں پر سوپ لگا کر 20 سیکنڈ تک رگڑ رگڑ کر دھوتا تو رہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں موجود سوپ کے مختلف برانڈ آخر تیار کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو ان سوپ کی فیکٹری میں لے کے جاتے ہیں، جہاں آپ کو دکھائیں گے کہ ان سوپ کا آخر میکنگ پروسیس ہے کیا۔ لیکن فیکٹری میں چلنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ڈیئر ویورز، سوپ کا برانڈ کوئی بھی ہو، اسے بنانے کے لیے ایک ہی پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں جو صابن بنا کرتے تھے، ان میں اینیمل فیٹ یعنی جانوروں سے نکلی ہوئی چربی کا استعمال کیا جاتا تھا، حالانکہ اب کے ٹائم ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب صابن بنانے کے لیے کیسٹک سوڈا کے ساتھ نیچرل فیٹ کو ملایا جاتا ہے۔ کافی دیر تک کیسٹک سوڈا اور فیٹ کو ملانے کے بعد جب یہ ایک مکسچر کی صورت میں بن جاتے ہیں، تو اس مکسچر میں خوشبو کے لیے کچھ سینٹ ملا کر گرم پانی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے۔ اس پانی کا ٹمپریچر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ابل رہا ہوتا ہے۔ اس بوائلنگ کنٹینر میں اس مکسچر کو تقریباً 18 منٹ تک گرم کیا جاتا ہے، اور اتنے ہائی ٹمپریچر پر اسے گرم کرنے سے یہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ صابن بنانے کا اگلا سٹیپ اس مشین کے سوراخوں سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اس مشین کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے ایک خاص پریشر کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے یہ ایک ریبن کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور مشین سے نکلتے وقت یہ کافی نرم اور گرم ہوتے ہیں۔ پھر کنویئر بیلٹ پر آتے ساتھ ہی یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اسے اپنی مخصوص شیپ میں لانے کے لیے 2 پریشر رولر کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس سٹیپ کے بعد یہ سوپ مکسچر لمبی لمبی پٹیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ان لمبی لمبی پٹیوں کو ایک مرتبہ پھر گرینڈر کے اندر ڈال کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے، اور اچھی طرح سے اسے باریک ہونے کے بعد ایک مکسچر میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس میں مخصوص کلر اور خوشبو ملائی جاتی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یاد رکھیے گا کہ کلر اور خوشبو ملانے کا ہی یہ سٹیپ ہے کہ جو ہر صابن کو علیحدہ علیحدہ برانڈ کی صورت دیتا ہے۔ اس سے پہلے سبھی ایک ہی طرح کا سٹیپ فالو کرتے ہیں۔ کلر اور سینٹ آئل یعنی خوشبو ملانے کے بعد اسے 15 منٹ تک اس بڑے سے مکسچر ٹب میں مکسچر کی صورت میں تیار کیا جاتا ہے، اور ون آف دا فائنل سٹیپ میں آتا ہے کہ اس مکسچر کو پھر ایک بڑی سی ڈائی میں ڈالا جاتا ہے، جو اسے صابن کی لمبی لمبی پٹیوں کی صورت میں باہر نکالتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک آٹومیٹک کٹر ان لمبی لمبی پٹیوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ دیتی ہے، اور یقیناً اس سوپ کٹنگ مشین نے کمپنیز کا کام کافی تیز اور آسان کر دیا ہے۔ اس سے قبل صابن کے تیار شدہ مکسچر کو فلور پر بچھا دیا جاتا تھا، اور انسان اپنے پیروں کی مدد سے اسے کاٹا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مینولی اسے کاٹنا کافی مشکل ہوتا ہوگا، اور جس طرح ٹیڑھا میڑھا کٹتا ہوگا اسی طرح آگے بھیج دیا جاتا ہوگا، مگر ان سوپ کٹنگ مشینوں کی وجہ سے کام تیز بھی اور آسان بھی اور کافی پروفیشنل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر صابن ایک خاص سائز میں کٹتا ہے، اور صابن کے لاسٹ سٹیپ میں آتا ہے اس کے اوپر برانڈ کے یعنی کمپنی کے نام لگنا۔ تو جب آٹومیٹک مشین کے ذریعے ہر صابن کے اوپر کمپنی کا برانڈ لگ جاتا ہے، تو پھر انہیں ریپرز میں ڈال کر ڈبوں میں پیک کر دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں مارکیٹ میں سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اب دوستو، یہ تو رہا فیکٹری میں بیوٹی سوپ کا میکنگ پروسیس، تو اسی طرح اینٹی بیکٹیریل سوپ کا میکنگ پروسیس بھی یہی ہوتا ہے، فرق محض انگریڈینٹ کا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر بات کی جائے ڈیٹول سوپ کی، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک بڑے اور گہرے برتن میں کلوروسینول ڈالا جاتا ہے، جو ڈیٹول سوپ بنانے کے لیے سب سے اہم انگریڈینٹ ہے۔ کلوروسینول اس گہرے برتن میں ڈالنے کے بعد اس میں آئسوپریپینول اور کچھ خاص قسم کے بیجوں کا آئل ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے اس میں پانی ڈال کر اسی بوائلر میں تقریباً 2 گھنٹے کے لیے اچھی طرح بوائل کیا جاتا ہے۔ اس سٹیپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایسنس اچھی طرح نکل آئے، اور یہ ایک مکسچر کی صورت اختیار کر لیں۔ اس سٹیپ کے بعد یہ مکسچر لیکوڈ کی صورت میں
ہوتا ہے تو اسے پائپ لائن کے ذریعے ایک کنویئر بیلٹ پر ڈالا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ ٹھنڈا ہو کر سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو 2 رولر کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے اور اگلا تمام پروسیس عام سوپ بنانے کی طرح فالو کیا جاتا ہے کہ پہلے لمبی لمبی اور پتلی لیئر نکلتی ہیں، پھر گرینڈر کے ذریعے ان پتلی پتلی لیئر کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پوری طرح سے گرینڈ کر کے ان کو ایک بڑے کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے، جہاں پر کنٹینر میں ڈیٹول صابن کو اس کا خاص رنگ اور خوشبو دینے کے لیے ایلوویرا فریگننس کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے۔ اور جب ڈیٹول سوپ کا یہ مطلوبہ مکسچر تیار ہو جاتا ہے اور اس میں رنگ اور خوشبو آ جاتی ہے تو پھر اسے خاص پریشر کے ذریعے لمبی لمبی سوپ کی لیئر کی صورت میں نکالا جاتا ہے اور پھر سوپ کٹنگ مشین اسے سٹینڈرڈ سائز کے مطابق کاٹ دیتی ہے اور آخر میں ڈیٹول کی سٹیمپ لگا کر اسے پیک کیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فیکٹری میں سوپ کیسے بنتے ہیں۔ سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔